بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اس وقت ملک میں بے شمار مسائل ہیں، اور وہ مسائل اس طرح کے ہیں کہ عوام کی زندگی اس سے تنگ ہو کے رہ گئی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پیٹرول کی قیمت 10 روپے پر لیٹر پھر بڑھا دی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید بڑھائی جائے گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہو گئیں، آپ کی انڈسٹریز بند ہونی شروع ہو گئیں، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو ابھی تک لون نہیں دے رہا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہونے کا حکومت تو بار بار اندیا دیتی ہے، لیکن اس طرف سے کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آتی۔ آئی ایم ایف کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ ان تمام گارنٹیز جو کہ سعودی عربیہ اور چائنا وغیرہ نے اور یو اے نے دی، اس کے علاوہ وہ کو نئی گارنٹیز مانگ رہے ہیں، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، اور پاکستان کو اسی طرح وہ لٹکاتے رہے۔ ایک طرف عوام کی مشکلات، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ معاشی حالات بہت برے، اکانومی بہت برے حال میں ہے، اور پولیٹیکل ٹرموائل موجود ہے۔ عدالتی ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کولیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان سارے مسائل میں ایک حکومت اس وقت بیٹھی ہے جو کہ صرف اور صرف ایک کام کر رہی ہے، اور وہ کہ عمران خان کو پاور سے کیسے باہر رکھنا ہے۔ اس کی ساری توجہ، سارا فوکس صرف اسی کام پہ ہے۔ کبھی وہ عمران خان کو فتنہ کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شخص جو ہے اس نے بربادی پھیر دی۔ ان کو قطعاً نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے عوام کس حد تک اس کے ساتھ ہیں اور آگے کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس ماحول میں جہاں مسائل ہی مسائل، اور اوپر سے سوسائٹی اندر سے ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جوڈیشل سسٹم آپ کا، آپ کی اکانومی، ہر چیز کولیپس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہے، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کا حق ہے قانون بنانا، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بینچ بنانا اور عدالت کو یا سپریم کورٹ کو چلانا یہ چیف جسٹس کا کام ہے۔ اس کے کام میں ٹانگ اڑانی، اور یہ کنفرنٹیشن کی سچویشن بن گئی۔ ان حالات میں ایک انیشیٹو لیا محترم سراج الحق صاحب نے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مذاکرات وغیرہ شروع ہو جائے۔ مذاکرات میں پھر وہی بات کہ الیکشن اور الیکشن کا مسئلہ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت الیکشن سے بچنا چاہتی ہے۔ اب یہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں ابھی کہی کہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ نیشنل ڈائلاگ کے بغیر کوئی بھی آپ معاملات نہیں آگے چلا سکتے۔ الیکشن تو ایک ثانوی بات ہے، نیشنل ڈائلاگ کرنا ہوگا ملک کے اپنے اوریجنل ایکچوئل مسائل کو دیکھنے کے لیے کہ مسائل ہیں کیا، ان کو حل کرنے کے لیے ادھر آپ کو بنانا پڑے گا سلسلہ۔ اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بے شمار افواہیں ہیں جس کی وجہ سے فضا دھندلی ہے، اور ان افواہوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقیقت کیا ہے اور آگے مسائل حل کرنے کے لیے کیا ذریعہ کار ہوگا۔ ان افواہوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ خلوص نہیں، صرف اپنے ہی مقاصد اور مطلب ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے۔ اب جو الیکشنز کو اکتوبر میں کہا گیا تھا، سراج الحق صاحب نے تجویز دی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اکتوبر میں نہ ہو، کچھ پہلے ہو جائیں، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان یہ مانے کہ مئی میں نہیں ہو، لیٹ ہو جائیں۔ اس پہ جو ریومر چل رہی وہ یہ ہے کہ بالآخر حکومت نے اس الیکشن کو کھینچنا ہے سپٹمبر کے مڈ تک، اور وہاں پھر چیف جسٹس نئے آ جائیں گے، اور یہ ایک سیٹ اپ بن جائے گا جو کہ 2 سال تک وہ کیئر ٹیکر ہوگا یا کیا ہوگا، وہ سیٹ اپ چلے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں
اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے نکل بھی جائے تو کسی بھی صورت عمران خان کے ہاتھ نہ آئے، کیونکہ ان کو شبہ ہے، شک ہے کہ ان کی کرپشن کے لیے پکڑ دھکڑ کا کام پھر شروع ہو جائے گا۔ سو یہ ایک صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ میں یہ اس لیے افواہیں اور یہ چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ رہے اور ہم ایک صحیح جائزہ لے سکیں کہ اس ماحول میں، ان حالات میں کس قسم کی آپ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ جو حالات یا جو واقعات آنے والے ہیں وہ کیا ہوں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح مروا دیا جائے گا یا ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا۔ ڈسکوالیفیکیشن وغیرہ کا اس کا کام خاص ہو نہیں سکا، توشہ خانہ کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن تھی، لیکن توشہ خانہ پی ایم ایل این کے گلے کا ہار بن چکا ہے، وہ بہت بڑے سکینڈلز ہیں اس میں، اور وہ کسی نہ کسی وقت وہ کھلیں گے۔ سو آج اگر یہ چھوٹی سی ایک گھڑی کا بہانہ بنا کے اور اس کی سٹوری گھڑ کے تو وہ عمران خان کو اگر یہ ڈسکوالیفائی کرواتے ہیں تو ڈسکوالیفیکیشن کام نہیں چلے گا، وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن پی ایم ایل این کے لوگوں کی ہو جائے جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں۔ سو یہ قصہ جو ہے یہ آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو ہم نے اقتدار سے باہر رکھنا ہے تو یہ ایک پروپوزیشن، یہ ایک ایسی صورتحال یہ بھی وزن رکھتی ہے اپنی جگہ پہ، جیسے میں نے کہا کہ 2 سال کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ رکھ کے عمران خان کو الیکشن سے دور رکھا جائے، پھر 2 سال میں بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ 2 سالوں میں عمران خان کی وہ پاپولیرٹی نہ رہے یا کچھ اور، تو یہ دوسری صورت نظر آتی ہے کہ اس کو ایلیمنیٹ ہی کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے خطرہ ٹل جائے۔ اس اثناء میں جو عدالتوں کا حشر کیا ہے انہوں نے، جیسے سپریم کورٹ کا، اس کے بارے میں بھی افواہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرف سے مختلف لوگ سپریم جوڈیشل کونسل کو اپروچ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے خلاف پٹیشنز جمع کرا رہے ہیں۔ ان پٹیشنز میں کیا ہے، مواد ہے یا نہیں ہے، لیکن پاسبلٹی ہے کہ وہ جب پٹیشنز چلیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے کسی کے لیے، اور عدالتیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے بہت حد تک کمزور پڑ جائیں یا وہ فیصلہ سازی کے قابل ہی نہ رہیں۔ سو یہ بھی چیز چل رہی ہے۔ عوام کا حشر یہ ہے کہ مفت آٹے نے ان کی عقل مار کے رکھ دی ہے، اور شرم نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو۔ ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ مفت آٹے کی کہانی جو تھی یہ ہمیں پٹی پڑھائی کیئر ٹیکر، پنجاب کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے، ورنہ ہم تو چاہتے تھے کہ آٹا سستا کم قیمت پہ دیا جائے۔ جو بھی ہونا تھا نقصان تو ہو گیا، کئی لوگ بیچارے آٹے کی لائنوں میں لگ کے مر گئے، لیکن اس سے ملک کا وقار بڑا برباد ہوا۔ وہ لگی ہوئی لائنیں، ان کی تصاویر جو باہر گئیں، اور بھارت میں تو خاص طور پہ اس چیز کو بڑا اچھالا گیا۔ سو اس سارے وقت میں ایک کام ضرور ہوا کہ اندرونی طور پہ معاشیات برباد ہوئی، جوڈیشل سسٹم برباد ہوا، عوام رل گئے، سب کچھ مہنگائی، لیکن جو تھوڑا بہت وقار تھا، باہر عزت تھی، وہ بھی جاتی رہی۔ اب بات چیت اور نیشنل ڈائلاگ، پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ در حقیقت کہانیاں ہیں الیکشن سے جان چھڑانے کے لیے۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل ڈائلاگ کروانا ہے تو وہ تو یہ حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، وہ نیشنل ڈائلاگ کر سکتی ہے، کروا سکتی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک قانونی عوام کی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ تو ہو۔ اگر حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے تو ڈائلاگ کرنے کرانے کا جو معاملہ ہے وہ تو پھر بے معنی ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں جس کا اپنا مستقبل جو ہے وہ بڑا تاریک ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جس طرح کی قانون سازی وہ کر رہے ہیں، اس میں نظر آتا ہے کہ ڈائلاگ اگر ہو بھی، نیشنل ڈائلاگ کروایا بھی جائے، تو اس میں قومی معاملات کے اوپر بات چیت شاید نہ ہو، یا قومی معاملات جو ہے اس کو سلجھانے سے زیادہ
ذاتی مفادات کو بچانے کے اوپر توجہ ہوگی، کیونکہ لیجسلیشن تو یہی کچھ ہو رہی ہے آپ کی پارلیمنٹ میں جو یہ کر رہے ہیں. سو اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ سارے مسئلوں کا حل ہے کہ آپ بات چیت کر لیں، میرا خیال ہے کہ یہ سوچ شاید درست نہیں ہے اس لحاظ سے کہ یہ ہمیں ایک ایسی ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے جہاں جو آج بیٹھا ہوا حکمران طبقہ جو کہ ریپرزینٹیٹیو نمائندہ حکومت نہیں ہے وہ اس کا اقتدار طول پکڑے گا، وہ ہمیں بات چیت میں الجھا دیں گے اور اس طرح عوام اپنے نمائندوں سے محروم رہیں گے، ان کو وہ حق نہیں مل سکے گا. اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک الیکشن ہو جاتا ہے، ایک حکومت آ جاتی ہے اور وہ عوام کی تائید سے حمایت سے آتی ہے اور اس کے پاس اچھی میجورٹی بھی موجود ہے، اگر 2/3 ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم ایسی میجورٹی ہونی چاہیے کہ اگر اس کے 2 4 6 آدمی کو توڑ بھی لے تو تب بھی حکومت جانے کا خدشہ نہ ہو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کولیشن پارٹنرز کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو، کیونکہ کولیشن پارٹنرز ہمیشہ بلیک میل کرتے ہیں. سو ان حالات میں ضروری ہوگا، جو نظر آتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ہوتے اور یہی مسئلہ چلتا ہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اس کے بعد ایجیٹیشن ہوگی، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور ماحول مزید خراب ہوگا. لیکن اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی ملک کا خیال ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن آپ کروا لیں، الیکشن ہوگا، ایک مضبوط گورنمنٹ آ گئی. وہ اگر عمران خان کی ہے یا کسی کی بھی ہے، الیکشنز کے بعد آنے والی گورنمنٹ سب کو قابل قبول ہونی چاہیے اور پھر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ نیشنل ڈائیلاگ آپ کا کارآمد ہوگا، کیونکہ اکانومی کے اگر مسائل ہیں اور بڑے سخت فیصلے آپ نے کرنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تو آپ کو کنسنسس چاہیے. پچھلا جو دور تھا عمران خان کا، اس نے بہت بڑی کوتاہی یہ کی کہ ان معاملات میں نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بجائے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہمیشہ چور ڈاکو کہہ کے تو اگنور کیا، ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ چور ہوں ڈاکو ہوں، ان کے مقدمات ہیں، کیسز چلتے رہیں، آپ ان کو پرسو کریں، لیکن جب تک وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ لوگوں کے نمائندے بھی ہیں، عوام کے نمائندے بھی ہیں، لہذا ان سے بات چیت کرنا ضروری ہے. آج آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، آپ کو اندازہ ہوا کہ اپوزیشن ایک بہت اہم جزو ہے پورے پولیٹیکل سسٹم کا، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اگنور کریں گے تو جو آج حشر ہے وہی ہوگا. لہذا اگر حکومت مل بھی جاتی ہے تو تب بھی نیشنل ڈائیلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر آپ نیشنل ڈائیلاگ کریں اور ایشوز وہی ہیں جو بنیادی طور پہ ایسے جن کے اوپر آپ کو مشترکہ فیصلے کرنے ہیں. مثال کے طور پہ اکانومی کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اگر نیشنل کنسنسس ہوگا، تمام پارٹیز اس میں متفق ہوں گی تو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی. اسی طرح فورن پالیسی کے معاملات ہیں، آپ نے دیکھا کہ فورن پالیسی میں ہمارے پاس یونانیمٹی نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ مسئلہ ہے، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم بہت ساری غلطیاں کر چکے ہیں پہلے، جس کی وجہ سے آج وہ معاملہ بھی ہمارے ہاتھ سے بڑی حد تک نکلا ہوا ہے، اس کو واپس آپ نے لینا ہے. اسی طرح آپ کا سی پیک کا مسئلہ ہے، چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، یہ فورن پالیسی کی غلطیوں کی وجہ سے آپ کی چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کمزور ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. سو یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ نے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاپولر گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کو خاص طور پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ آپ لوگوں کو مذاکرات میں الجھا کے کہیں الیکشن سے فرار حاصل نہ کرنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.